नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 137 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 137 के तर्जुमा से। फिर ऐ मुसलमानों, अगर वो यहूद और नसारा भी उसी तरह ईमान ले आएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो, तब वो हिदायत पर होंगे, और अगर वो पीठ मोड़ लें तो फिर वही ज़िद पर हैं। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए इनके मुकाबले में अल्लाह काफ़ी है और वो सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 137 की तफसीर देखते हैं। फिर ए मुसलमानों, अगर वो यहूद और नसारा भी उसी तरह ईमान ले आएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो, तब वो हिदायत पर होंगे। यानी अहले किताब के लिए हिदायत पाना उसी सूरत में मुमकिन है कि वो अल्लाह ताला की तमाम किताबों और रसूलों पर उसी तरह ईमान लाएं जैसा कि मोमिन ईमान लाए हैं, और इनमें से किसी में फ़र्क ना करें। और अगर वो ईमान नहीं लाते तो इसके मानी ये हैं कि वो हठ धर्मी और ज़िद में मुब्तला हो चुके हैं, और इसी ज़िद की वजह से वो दुश्मनी और मुखालफत पर अड़े हुए हैं। यानी अहले किताब भी उसी तरह तमाम अम्बिया, तमाम किताबों पर ईमान लाएं जैसा कि तुम ईमान लाए हो, और इसमें सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, जिन पर ईमान लाने का हुक्म उनकी अपनी किताबों में मौजूद है, और वह तमाम अम्बिया से अफजल हैं। और कुरान मजीद पर ईमान लाएं, जो आखिरी किताब है जिसमें कोई तहरीफ और तब्दीली नहीं, अल्लाह ताला की जानिब से है और पिछली किताबों की तस्दीक करता है। यानी वो तब हिदायत पर होंगे जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने सर को झुका देंगे और उसके रसूलों में तफरीक नहीं करेंगे, तो यकीनन वो हिदायत पा जाएंगे और इनको सीधे रास्ते की हिदायत मिल जाएगी। यानी रास्ते का भी पता लग गया, वो नफ़ामंद इल्म है, और चलने का तरीका जो अमाले साले हैं, ये रास्ता जन्नत तक पहुंचाने वाला है। तो अगर वो पीठ मोड़ लें तो फिर वही हैं ज़िद पर। नहीं, अगर वो फिर हिदायत से फिर जाएं, यानी हिदायत जिसका ज़िद है इल्म से महरूमी और इल्म के बाद अमली गुमराही, तो वो गुमराह हैं। यानी वो जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के तरीके से मुंह फेरें, तो इसका मतलब है कि वो ज़िद और तासुब की वजह से सीधे रास्ते पर नहीं आते। तो इस तरह की ज़िद में मुब्तला शख्स होता है, वो हमेशा अल्लाह ताला और रसूल से मुतज़ाद रास्ते का इंतखाब करता है। यानी अगर एक तरफ अल्लाह ताला और इसका रसूल है तो दूसरी तरफ ये ज़िद करने वाला शख्स जाएगा। अब आयत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए इनके मुकाबले में अल्लाह काफ़ी है। यहाँ अल्लाह ताला ने अपने रसूल से कितना प्यारा वादा किया है कि वो दुश्मनों के मुकाबले में इनके लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से किया हुआ वादा पूरा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता किया। ये लोग जल्ला वतन करके तितर बितर कर दिए गए, इनके जवान कत्ल हुए और उनमें से बाज़ को कैदी और ग़ुलाम बना लिया गया। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 139 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 139 के तर्जुमा से। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए, क्या तुम हमसे झगड़ रहे हो अल्लाह के बारे में, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी, और हमारे लिए होंगे हमारे अमल और तुम्हारे लिए होंगे तुम्हारे अमल, और हम तो खालिस इसी के हैं। अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 139 की तफसीर देखेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने बारे में झगड़ा करने वालों को जवाब दिया है। अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई फरमा रहा है कि मुशरिकों के झगड़े को ख़त्म करने के लिए उनसे कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह ताला के बारे में झगड़ा करते हो।
یعنی یہ جھگڑے یہودی اور عیسائی آپس میں بھی کرتے تھے اور مسلمانوں سے بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کیا تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ یہودیت اور عیسائیت ہی دین حق ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 کا ترجمہ ہے، کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی یا عیسائی ہو. یعنی تم یہ کہتے ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 135 میں فرمایا تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. یعنی تم لوگ رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے. اور جب سب لوگوں کا رب ایک ہے، تمہارا کوئی اور رب نہیں، تو پھر جھگڑا کس چیز کا؟ اور ہر بندے کے اعمال اس کے لیے ہیں، کوئی جو بھی عمل کرے گا اسے اس کا صلہ ملے گا. جو شخص جو گناہ کرے گا اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل کوئی اور کرے گا اور اس کی جزا کسی اور کو دی جائے گی، بلکہ جو اچھا عمل کرے گا اسی کو اس کی جزا دی جائے گی، اور جو کوئی گناہ کرے گا اسی کو اس کی سزا دی جائے گی. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے اعمال کا ذمہ دار قطعاً نہیں ہے. اب آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں. کتنی محبت ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیں، اس لیے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، اور اخلاص ہی نجات کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت تو خالص اعمال سے ہی مل سکتی ہے، اور یہ حالت صرف اہل ایمان کی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے وہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 140 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 140 کے ترجمہ سے. کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 140 کی تفسیر دیکھیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کو یہودی یا عیسائی قرار دینے والوں سے سوال کیا گیا ہے. بات یہودی اور عیسائی اس لیے کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے یہودی، عیسائی اور مشرک عقیدت رکھتے تھے. اپنے دین کو سچا ثابت کرنے اور سچے دین کے بارے میں شک ڈالنے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہود و نصارہ کی قربت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی. اس بارے میں یا تو وہ سچے ہیں یا اللہ تعالیٰ، جو اب اگرچہ غیر واضح ہے مگر حقیقتاً واضح ہے کہ جواب دینے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ سچا ہے. یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی. انہوں نے اس گواہی کو چھپایا. یہ سب سے بڑا ظلم تھا. یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سپرد کی گئی تھی اور ایک امانت تھی، اس لیے اس کی ادائیگی ان پر لازم تھی. انہوں نے یہ گواہی چھپائی اور اس کی مخالف باتوں کا اظہار کیا، اور انہوں نے حق کو چھپایا، اسے بیان نہیں کیا. انہوں نے باطل کا اظہار کیا، اس کی طرف دعوت دی اور ان تمام کاموں کو جمع کر دیا. کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے؟ اور بے شک قیامت کے دن انہیں اس ظلم پر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ ہرگز غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو. یعنی حق کو چھپا کر جو ظلم تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو اور ان کی سزا کو اور ان کی جزا کو
محفوظ کر لیا ہے، اور یہ سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ظالموں کے ظلم کی سزا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 141 جو کہ پہلے پارہ کی آخری آیت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 141 کے ترجمہ سے۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی، تمہارے لیے ہے جو کمائی تم نے کی، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 141 کی تفسیر دیکھیں گے۔ دین میں نجات کا دار و مدار سارے کا سارا اعمال پر ہے۔ صحیح مسلم حوالہ نمبر 6853 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، یعنی انبیاء اور یہود و نصارہ کے اسلاف گزر چکے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی ہر شخص کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی جزا دے گا، دوسرے کسی شخص کے گناہوں کا اس سے مواخذہ نہیں کرے گا، ہر شخص کو اپنا ایمان اور تقوی ہی نفع دے گا۔ سورہ نجم آیت نمبر 38 اور 39 کا ترجمہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی۔ اور اب ہم آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یعنی کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، یعنی آپ کے بزرگ جو کچھ بھی کرتے رہے، آپ کے آباء و اجداد جو کچھ کرتے رہے، آپ سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے آپ اپنے اعمال کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر آئے تاکہ ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے، مخلوق سے اپنا تعلق منقطع کر لے، یعنی ایک ایسی نسبت جس پر بھروسہ کر کے دھوکے میں رہے کہ اعمال جو ہیں کسی کے نیک کیے گئے اعمال کی بنیاد پر ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف اپنے اچھے اعمال اور اعمال صالح ہی فائدہ دیں گے، نہ کہ اپنے بزرگوں کے اور اپنے آباء و اجداد کے، اور کسی سے کوئی بھی نسبت کام نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائے، نفع مند علم اور اعمال صالح کی رغبت نصیب فرمائے، یا ارحم الراحمین ایسی زندگی نصیب فرما دے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔